بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب المعاشرہ، معاشرت کے آداب، باہم زندگی گزارنے کے آداب، مل جل کر رہنے کے آداب۔ اسلک مع الناس الادب، سلک یسلک سلکن و سلوکن و مسلکن، طریقہ اختیار کرنا، روش اختیار کرنا، راہ چلنا۔ اسلک مع الناس الادب، لوگوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ تہذیب و شائستگی اور شگفتگی کے ساتھ پیش آؤ۔ ترى من الدہر العجب، ترى یہ یا کے ساتھ ہونا چاہیے، ضرورت شعری کی بنیاد پر یا محذوف ہے۔ رأى یرأى رأین سے یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ ترى تو تم دیکھو گے، تم پاؤ گے۔ ترى من الدہر العجب، تو تم زمانے کو حیرت انگیز اور تعجب خیز پاؤ گے۔ ولا تطاول بنشب، زمین و جائیداد یا مال و دولت کی بنیاد پر غرور و تکبر مت کرو۔ ولا تفاخر بنسب، اور حسب و نسب کی بنیاد پر فخر مت کرو۔ العز فی الامانہ، عزت و سربلندی امانت داری، دیانت داری اور ایمانداری میں ہے۔ والکیس فی الفطانہ، اور عقل مندی قوت ادراک ذہنی استعداد میں ہے۔ فطانہ ایسی ذہنی صلاحیت جو وہ بات کہے یا وہ عمل کرے جو موقع اور محل کے اعتبار سے وہی مقصود ہو اور وہی مناسب اور موزوں ہو، جسے دور اندیشی بھی کہتے ہیں۔ تو والکیس فی الفطانہ، تو عقل مندی ذہنی استعداد قوت ادراک یا دور اندیشی میں ہے۔ لا تغضب الجلیسہ، اپنے ہم نشینوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو ناراض مت کرو۔ لا توحش الانیسہ، اپنے سے مانوس لوگوں کو وحشت میں مبتلا مت کرو۔ لا توحش الانیسہ، اپنے سے مانوس لوگوں کو وحشت میں مبتلا مت کرو، ان کو اپنے سے بددل مت کرو۔ لا تکثر العتاب، زیادہ لعن و طعن مت کرو۔ تنفر الاصحاب، کیونکہ زیادہ لعن و طعن کرو گے تو تم اپنے مصاحبوں، اپنے دوست و احباب کو متنفر کر دو گے، اپنی ذات سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دو گے۔ فکثرۃ المعاتبہ تدعو الی المجانبہ، کیونکہ زیادہ لعن و طعن کرنا، برا بھلا کہنا، تدعو الی المجانبہ یہ دوری کی دعوت دیتا ہے۔ جانب یجانب مجانبۃً، ایک جانب ہو جانا، اجنبی ہو جانا۔ تو فکثرۃ المعاتبہ زیادہ لعن و طعن کرنا، تدعو الی المجانبہ یہ دوری کی دعوت دیتا ہے۔ وَإِنْ حَلَلْتَ مجلسا، اور اگر کسی ایسی مجلس میں حاضر ہو، بین ثراۃ رؤساء، جو شرفاء اور معزز لوگوں کی مجلس ہو، تو فاقصد رضا الجماعہ، تو اس مجلس، اس جماعت کی رضامندی اور خوشنودی چاہو۔ وکن غلام الطاعہ، اور ایک فرما بردار اور اطاعت گزار لڑکے کی طرح ہو جاؤ، یا ایک فرما بردار لڑکا بن جاؤ۔ وقل من الکلام، اور ایسی باتیں کہو ما راق بالمقام، جو موقع اور محل کے اعتبار سے مناسب اور موزوں ہو۔ کرائق الاشعار، جیسے خوبصورت اشعار، وطیب الاخبار، اور اچھی خبریں۔ واترک کلام السفلہ، غیر معیاری اور ناشائستہ گفتگو چھوڑ دو۔ والنکت المبتذلہ، اور حقیر اور گھٹیا چٹکلوں اور خیالوں کو بھی چھوڑ دو۔ ولا تکن ملحاحا، زیادہ اصرار مت کرو۔ واجتنب المزاح،
اور زیادہ ہنسی و مذاق سے گریز کرو۔ فکثرت المجونی، تو بیہودگی، ناشائستگی اور غیر اخلاقی حرکتوں کی کثرت نوع من الجنونی، یہ جنون اور پاگل پن کی علامتوں میں سے ہے۔